हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तारिक परवेज़ बात कर रहा हूँ कनाडा से, और आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा अपने फ्रेंड की। अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई थी, तो उसमें उसने मुझसे ये वाक़या शेयर किया। ये वाक़या है यहाँ कनाडा का। बेसिकली हम लोग यहाँ पर विंटर्स में आपको पता है कि काफ़ी एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, तो क्रिकेट जो होती है समर की आउटडोर, वो विंटर्स में इंडोर में तब्दील हो जाती है। हम सारे इंडोर डोम्स वगैरह बुक कराते हैं, और इंडोर डोम्स में क्रिकेट लीग चलती हैं पूरे विंटर, फ्रॉम अक्टूबर टिल अप्रैल एवरी ईयर। डिफरेंट डिफरेंट डोम्स में आपके मैचेस पड़ते हैं। जब आप लीग में पार्टिसिपेट करते हो तो कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में। यहाँ शहर तो काफ़ी करीब करीब होते हैं, तो लग पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपको घंटों ड्राइव करना पड़े। यानी 20-25 मिनट की ड्राइव पे आप मिसिसागा से टोरंटो मूव जा सकते हैं, और टोरंटो से स्कारब्रो दूसरा सिटी है, वहाँ जा सकते हैं। तो ये मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ था कि वो आज से 3-4 साल पहले की उसने मुझे बात बताई कि एक मैच उसका पड़ा था एक डोम के अंदर विंटर में। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम ये जा रहा था मैच खेलने के लिए। तो हुआ ये कि बेसिकली ये जब वहाँ पहुँचा है तो उस दिन बेसिकली क्योंकि विंटर था, और उस दिन एक्सट्रीम स्नो की वार्निंग भी थी, एक्सट्रीम विंटर वेदर की। उस दिन जब वो निकला तो काफ़ी स्नो थी। तो जब वो उस डोम डोम के पास पहुँचा है तो वहाँ पे 2 पार्किंग्स थी। एक तो आउटसाइड पार्किंग थी जो कि डोम के बाहर थी, और एक इंडोर बेसमेंट में पार्किंग थी जो बेसिकली नीचे जाके बेसमेंट के अंदर अक्सर जहाँ पे बिल्डिंग्स में पार्किंग होती हैं उस तरह की थी। तो बेसिकली उसने जो मुझे जो एक्सप्लेन किया वो ये कि बेसिकली उसने देखा कि यहाँ पे जो मोस्ट गाड़ियाँ हैं वो तो बाहर ही पार्क हुई हुई थी लड़कों की। नीचे कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी उसको यहाँ ऊपर से। लेकिन क्योंकि इतना स्नो तेज़ हो रही थी कि उसने सोचा कि यार अब मैं 4 घंटे मैच खेलने के लिए जाऊँगा बाहर पार्क करके, और जब वापस आऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा स्नो गाड़ी के ऊपर आ जाएगी। और आपको पता है कि जब वापस आप आते हैं तो काफ़ी यहाँ पे मुश्किल हो जाती है गाड़ी साफ़ करना। स्टार्ट नहीं होती, कभी कभार कुछ पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, या कभी कुछ गाड़ियों के डोर्स नहीं खुल रहे होते हैं अगर स्नो ज़्यादा हो जाए उसके ऊपर, और जमना शुरू हो जाती है उसके बाद ना। तो उसने कहा कि यार मैं नीचे ही पार्क करता हूँ सेफ़ साइड के लिए। तो फिर ये हुआ कि वो नीचे गए गाड़ी लेके। तो मुझे जैसा उसने एक्सप्लेन किया कि जब वो गाड़ी लेके नीचे बेसमेंट में गया तो बेसमेंट में कोई गाड़ी नज़र नहीं आई उसको। एक तो पुरानी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई थी पीछे की साइड पे, बाकी कोई गाड़ी नहीं थी। लाइट 3-4 लाइट्स चल रही थी वहाँ पे, एकदम डार्क नहीं था। लेकिन उसने पहले सोचा थोड़ा राउंड लगा के कि यार कोई सिक्योरिटी भी है या नहीं है, या देख लूँ मैं। उसको डिसेंट लगा, उसको लगा कि यार ये मतलब ऐसा ही है कि लोगों ने बाहर नहीं पार्क किए, क्योंकि बेसमेंट पे एक और भी रीज़न उसको लगा कि जब स्नो पड़ती है तो बेसमेंट के रैंप के ऊपर भी काफ़ी स्नो आ जाती है। तो अगर आपके पास विंटर टायर्स ना हो तो रैंप से जब गाड़ी उतरते वक्त और ऊपर चढ़ाते वक्त व्हील्स स्किड करते हैं, तो वो भी बड़ी मुश्किल होती है गाड़ी ऊपर नीचे करने में। तो उसने सोचा कि यार शायद ये रीज़न हो, लोगों ने सबने बाहर पार्क की हुई है, लेकिन मेरे पास विंटर टायर्स भी हैं और मेरी गाड़ी नहीं है, तो मैं आई एम ओके। मैं अगर स्नो ज़्यादा भी हुई तो ही नोज़ कि कैसे तेज़ गाड़ी स्पीड में करके ऊपर लेके आनी रैंप से। खैर उसने वहाँ जाके गाड़ी पार्क कर दी। फिर उसने देखा कि वहाँ पे सामने जो है वो स्टेयर्स का एग्ज़िट का की लाइट जल रही थी, जहाँ से आप अंदर डोम के जा सकते थे। तो उसने कहा यार मैं यहीं से अंदर जाता हूँ, बाहर से वापस डोर से जो जहाँ से गाड़ी आई थी अंदर, वहाँ से वापस जाना थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं जाता हूँ यहाँ अंदर वाले एंट्रेंस से ना। तो खैर वो उस तरह वॉक करना शुरू हुआ।
تو جیسا وہ بتاتا ہے کہ جب وہ واک کر رہا تھا تو اس کے جو بیسمنٹ میں واٹر اسپرنکلرس لگے ہوتے ہیں نا، تاکہ اگر فائر ہیزرڈ ہو کچھ ہو تو وہ واٹر اسپرنکلرز آن ہو جاتے ہیں اور پھر تاکہ وہ فائر سے کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر پوری ایک جیسے فار ایگزامپل وہ واک کر رہا تھا ٹورڈس گیٹ، تو اس کے سائڈس پہ ایک پوری ایک لائن جاری تھی واٹر اسپرنکلرس کی، رائٹ سے لیفٹ تک پوری۔ تو اچانک سے وہ کہتا ہے کہ اس نارملی، اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی فائر ہیزرڈ ہوتا ہے تو اور واٹر اسپرنکلرس آن ہوتے ہیں تو سارے ایک ساتھ آن ہو جاتے ہیں، جتنے بھی وہاں پہ ہوں گے اس پورے ایریا میں وہ سارے آن جاتے ہیں تاکہ وہ فائر کنٹرول کرے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا نہیں ہے کہ جیسے ایک آن ہوا ہو اور دوسرا آف ہو پھر تیسرا آن ہو، اس طرح کر کے ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہی اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ تھوڑا قریب پہنچا اسپرنکلرس کے کہ تو ایکسٹریم رائٹ پہ جو تھا وہ جو اسپرنکلر تھا وہ آن ہو گیا، یعنی آن ایسے ایز ان کہ وہ اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اسپیڈ میں راؤنڈ کر کے، اور وہ دیکھنے لگا اس کو تو اور وہ کافی دور تھا اس سے، لائک سمجھ لیں کہ 25-30 فٹ سے بھی زیادہ دور ہوگا رائٹ سائڈ پہ۔ تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ اسپرنکل آن ہو گیا، تو اس نے کہا یار شاید ایک میل فنکشن ہوگا، کیونکہ نارملی تو اسپرنکل ایسے کچھ ہے نہیں اب فائر کا جو اسپرنکل آن ہو جائے۔ کبھی کبھار ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے تو شاید پائپ پھٹ گیا ہو یا کوئی ریزن ہو جس کی وجہ سے لیک کر رہا ہو۔ اچھا اتنا سوچ ہی رہا تھا وہ کہ اس کو اچانک سے لگا کہ وہ والا اسپرنکل آف ہوا اور اس کے نیکسٹ والا آن ہو گیا۔ پھر 2-3 سیکنڈ 4 سیکنڈ تک وہ چلتا رہا، پھر وہ آف ہوا اور اس کے تھرڈ والا آن ہو گیا۔ تو یعنی جو اسپرنکلرس تھے وہ اس کے قریب آن ہوتے جا رہے تھے ون بائی ون فرام فاردسٹ۔ سو اس کے ذہن میں ابھی بھی کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی کوئی ڈر یا ایسا خوف نہیں آیا، مجھے لگا یار کہ اب یہ آہستہ آہستہ ادھر سے خراب ہو رہا ہے، تو یہی نہ ہو کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں اب یہ والا آن ہو جائے تو اتنی سردی میں اگر بھیگ گیا تو اوبیسلی بیمار بھی پڑوں گا میں، اور اوپر میچ بھی ہے تو اوبیسلی وہ بھی جائے گا ہاتھ سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 10-12 قدم پیچھے لے لیے اسپرنکل سے اور ویٹ کرنے لگا کہ یار یہ بھائی یہاں سے بھی ہو کے گزرے تو پھر میں آج جاؤں آگے۔ تو کہتا ہے کہ کسی طرح یہ ہوا کہ جب 4-5-6 اسپرنکلس آن ہوئے ون بائی ون، اور جب اس کے اوپر والے اسپرنکلس کی باری آئی تو وہ نہیں ہوا آن، اور یہ 2-4 سیکنڈ 10 سیکنڈ اس نے ویٹ کیا کہ یار یہ اب اس کی باری اب یہ آن ہو جائے گا، جلدی سے نکلے تو پھر میں جاؤں آگے، نہیں ہوا وہ آن۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ والا اسکپ ہو کے رائٹ سائڈ والا آن ہو گیا، اور پھر اس کے رائٹ والا، اور اس طرح کرتے کرتے وہ سارے رائٹ والے چل گئے، صرف وہی والا آن نہیں ہوا جو بیچ میں جس میں یہ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کو تھوڑا اسٹرینج لگا، اس نے سوچا کہ یار چلو جا کے اوپر جاتا ہوں، میں لڑکوں کو بتاتا ہوں یہ ہوا ہے میرے ساتھ، تو دیکھتے ہیں، کیونکہ نارملی یہاں ہوتا ہی ہے لڑکوں میں کہ لڑکے نارملی جب تک کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہ ہو جائے لڑکے تھوڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو وٹنس کرنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ پھر اس نے کیا کہ میں گیا تو اور بھاگا اوپر کی پہنچا ڈوم میں، تو میچ شروع ہونے میں ٹائم تھا، میں نے لڑکوں کو بتایا کہ یار ایسا ایسا ہوا ہے بیسمنٹ میں، تو 3-4 لڑکے اس کے ساتھ شغل میں آ گئے نیچے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا چلو یار دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ پھر وہ جب نیچے آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اوبویسلی وہی جیسا اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ جس پیچ پہ وہ کھڑا ہوا تھا وہ پورا ایریا ڈرائی تھا، رائٹ پہ واٹر پانی پڑا ہوا تھا اور لیفٹ پہ پانی پڑا ہوا تھا کیونکہ اسپرنکلز آن ہوئے ہوں گے۔ لیکن ایک اور اسٹرینج چیز جو انہوں نے نوٹس کی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ رائٹ پہ جو 7-8 اسپرنکلز رائٹ کے اور 7-8 اسپرنکلز لیفٹ کے، جہاں پہ پانی پڑا ہوا تھا ان پانی کے سے نکلتے ہوئے اتنے فٹ سٹیپس تھے وہاں پہ کہ ان گنت تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یار ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ پورے بیسمنٹ کے اندر صرف وہاں فٹ سٹیپس تھے کہ جیسے پانی پہ چھپڑ کر کے کوئی وہاں سے بھاگا ہو اور واپس آیا ہو اور راؤنڈ سرکلز دے رہا ہو، یا جیسے کوئی بچے یا بڑے کوئی واک یا رن کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو انہوں نے دیکھے اتنے سارے فٹ سٹیپس کہ وہ ایک آدمی کی نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں ایسا لگا ان کو کہ اسٹیپس تھے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار جو ڈیوریشن تھا اوپر جا کے لڑکوں کو لانے کا، دیٹ واز ہارڈلی 7 to 8 minutes، اور کیونکہ کوئی اور گاڑی بھی وہاں پہ پارک نہیں تھی اور ویدر ایکسٹریم تھا، تو اٹ از ریئلی پاسبل کہ کوئی لوگ جائیں نیچے 8 منٹ کے اندر اور اتنی جلدی وہ پانی میں واک کرتے رہیں، بھاگتے رہیں اور پورے فٹ پرنٹس چھوڑ دیں اپنے۔ تو یہ چیز انہوں نے جب دیکھی ہے تو ان میں سے ایک لڑکے نے بولا یار کہ دیکھو اٹس ناٹ فنی اینی مور،
آئی تھنک ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہیے، اور پہلی فرصت میں تم سب سے پہلے اپنی گاڑی یہاں سے لے کے اوپر پارک کرو، کیونکہ گاڑی یہاں پہ نہیں چھوڑو، کیونکہ ابھی پھر بھی اٹس لائک 10 o'clock، لیکن بائی دا ٹائم یو ول لیو آفٹر دا میچ وہ ہو جائیں گے 2 o'clock ان دا مارننگ. سو ابھی تم جو ہے جاؤ گاڑی باہر پارک کرو اور باہر سے آؤ. دیر مسٹ بی اے ریزن کہ جو ہے یہاں پہ اور کوئی گاڑی پارک نہیں ہے. تو خیر اس نے ایسے ہی کیا، پھر وہ لوگ نکلے اوپر، گاڑی واڑی پارک کر کے اوپر پہنچے. تو پھر انہوں نے مینجمنٹ میں سے ایک بندے کو بولا کہ یار ایسا ایسا ہوا ہے نیچے. تو مینجمنٹ نے بولا کہ یار اس نے کچھ ایڈریس نہیں کیا، لیکن اس نے اتنا بولا کہ ہم لوگ بیسمنٹ کو یوز نہیں کرتے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ریمپ بروکن ہے یا مین ڈور بروکن ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی وہ کھلتا ہے کبھی نہیں کھلتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے ہیں اس کو یوز. تو اس نے کہا کہ اچھا تو آپ لوگوں کو سائن لگانا چاہیے وہاں پہ. تو اسی پہ اس نے کہا کہ ہاں وہاں پہ سائن لگا ہوا ہے بیسمنٹ کے بالکل انٹرنس کے پاس. لیکن وہ جب ہم نے جا کے دیکھا ان لوگوں نے، تو کہتے ہیں کہ یار وہ سائن تو تھا، لیکن کیونکہ اتنی سنو پڑی تھی کہ وہ جو ان کا سائن تھا وہ سنو سے کورڈ تھا، تو اس لیے اس کو نظر نہیں آیا. تو وہ سائن جو ہے وہ نظر نہیں آیا اور یہ بیسمنٹ میں چلا گیا تھا اس کی وجہ سے. خیر انہوں نے ایڈریس تو کچھ بھی نہیں کیا کسی نے کہ بھئی ایسا کوئی ایشو تھا وہاں پہ، کوئی ہانٹڈ ہے یا کچھ بھی. لیکن ان لوگوں نے جو وٹنس کیا وہ ان کے حساب سے، اور جو میں نے سنا تو مجھے بھی اس طرح اس نے ایکسپلین کیا، مجھے لگا کہ اٹس اے ویری اسکیری تھنگ کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو آبویسلی اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹیٹیز ہوں وہاں پہ. ایک ایبینڈن سے بیسمنٹ پارکنگ تھی وہ، تو ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ ہو. لیکن اب خیر وہ پارکنگ نہیں ایسی ہے، اب وہ پراپر ڈوم بن گیا. کیونکہ یہ 4-5 سال پہلے کی اس نے مجھے بات بتائی ہے، اور ابھی تو ہم لوگ بھی جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو وہ تو پراپر ایک پارکنگ ہے جہاں پہ پراپر سیکیورٹی اور ایوری تھنگ ہوتی ہے. تو ہم جب جاتے ہیں کھیلنے تو یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اینی مور. لیکن اب نیکسٹ ٹائم جب میں وہاں جاؤں گا تو مجھے ایک تھوڑا سا تو خوف آئے گا آبویسلی، کیونکہ اب میں نے سن لیا اس بارے میں.